الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے، آپ لوگ کیا کرو، اس کے لیے پلاننگ کرو، کیا کیا عبادت کرنا میں ایک دم چارٹ بناؤ. صبح میں نماز فجر کے بعد سے لے کر رات میں 10 بجے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہے، آپ کو تجارت کے لیے کتنا وقت دینا، فروٹ کب لانا. پلاننگ کرے تو کیا ہوتا، وقت منظم چلتا. اب ہمارے پاس نماز بھی وقت پہ ہوتی، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے، حج بھی وقت پہ کرتے، روزہ بھی وقت پہ رکھتے، لیکن زیادہ بد نظمی مسلمانوں میں چھے. کبھی بولتے پروگرام 10 بجے شروع ہوتا، 10:30 بجے شروع کرتے ہم لوگ. ایسا نہیں، رمضان کے ہر لمحے سے فائدہ اور پلاننگ کرو. آپ پلاننگ کرنا کس کی سنت ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ دیکھو، آپ نے 23 سالہ جو زندگی گزاری نا، بڑی منظم زندگی گزاری. آپ نے اپنے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیا؟ ماشاءاللہ. ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالی قسم کھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری زندگی کی قسم. تو اللہ تعالیٰ زندگی کی قسم کب کھاتا؟ جبکہ اس کے اندر آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اور اب دیکھو پوری دنیا میں سارے نبیوں کو بھی دیکھ لو. آپ اللہ کے نبی نے 23 سال میں جو کام کیا وہ نوح علیہ السلام 950 سال میں بھی نہیں کر سکے. اللہ اکبر. اب دیکھتے ہیں نبیوں میں سب سے کم عمر والے پانے والے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ کام کرنے والے کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اب پلاننگ کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی عورتوں کے لیے بھی. کیا ہوتا، رمضان آیا تو ہماری خواتین کچن سے باہر آتی ہی نہیں. حریرہ بنانا، سموسے بنانا. دیکھو رمضان یہ پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے. غور سے سنو آپ، یہ رمضان پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے، پیٹ خالی کرنے کا مہینہ ہے. خوب کھا لے کے آنا، بعد نماز میں آئے تو حالت سجدہ میں کھایا جاتا. اتنا کھا لے کرتے سحری میں ہوتا نہیں ہے. افطار میں اتنا کھا لیتے چلنے سے نہیں ہو رہا. یہ سانپ کی طرح کہیں کو کھانا ہے یہ یا نہیں. دیکھیے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے سو میں گاڑی کی ویڈیو کلپ سن رہے تھے، وہ بولتے ہیں رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، رمضان اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے. دیکھو ہمارا پیٹ کتنا خالی رہتا کہ میدا، جگر ماشاءاللہ پورا واش ہو جاتا. ایک مثال دیتے ہیں، آپ گاڑی جو ہے سروس کرنے لے کر کیا کرتا ہے، انہیں جو کلینر ہے پورے پارٹس کھول کو پیٹرول میں ڈال کو صاف کرتا. ویسے سمجھو ہماری پوری باڈی ماشاءاللہ رمضان میں ایک دم پوری، جیسے کسی 2500 روپے دے کے پورا جسم کی آپ یہ کراتے نا، کیا بولتے اسے، میڈیکل چیک اپ، ویسا سمجھو رمضان میں پورا پاک ہو جاتا ماشاءاللہ. اور جب پیٹ خالی رہتا نا، منہ سے بدبو آتی، ہمیں سمجھتے بدبو کر کو، لیکن اللہ کے پاس مشترک پسندیدہ ہے ماشاءاللہ بدبو. تو لہذا رمضان کے لیے آپ لوگ پلاننگ کرو، رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرو. اور یاد رکھو رمضان میں انفرادی عبادت پر زیادہ توجہ دو. آپ قرآن کتنا چاہے پڑھو، اس کی کوئی حدش نہیں ہے. حضرات صحابہ اکرام تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ کرتے ہیں پورا قرآن پڑھتے تھے. یہ بات بولے تو اہل حدیثوں کو شک آتا، بخاری کی حدیث بولے تو لوگ پوچھتے حدیث صحیح ہے کیا؟ ایسا ہو گیا ہمارا حال. عثمان رضی اللہ عنہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. صالح عثیمی حفظہ اللہ، علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو بولتے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے بعد بھلائی کے باب میں سب سے آگے بڑھنے والے، ان سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کیا بولے، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا عہد احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے آپ. اہل زبان نبی کا زمانہ پایا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ بھی
جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنے والا کبھی بیزار نہیں ہوتا. قرآن سنو، اپنے بچوں کو قرآن سناؤ، جن کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو اس طریقے سے. اور ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو شہر بھی بنائے، قریہ بھی بنایا. سمجھتے ہیں نا آپ؟ قریہ بھی ہے، شہر بھی ہے. لیکن شہر میں رہنے والوں کی کچھ خوبیاں ہیں اور قریوں میں رہنے والوں کی کچھ خوبیاں ہیں. پہلے ہم آپ کو خوبیاں بتاتے ہیں. دیکھو یہ قریوں میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، ماشاء اللہ غذا بڑی زبردست ملتی ہے. یہ بات تو ہے نا. گائے کا دودھ رامپور میں ملے گا، بلری مل سکتا ہے، پیکٹ کا دودھ لینا پڑتا ہو. یہاں ملتا ہو گائے کا دودھ، ماشاء اللہ. اچھا، قریوں میں جو ہے غذا اچھی ملتی اور جو ہے زبان بھی اچھی رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ کہاں لے گئیں؟ بنی سعد میں لے گئیں، ایک دم آبادی سے دور. ماشاء اللہ کے نبی حضرت حلیمہ کیا کتنے سال رہے؟ آپ کی زبان کیسی، آپ کی صحت ہی دیکھو ماشاء اللہ. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ قریوں میں رہنے سے غذا بھی اچھی ملتی ہے، انسان طاقتور بھی بنتا ہے، آب و ہوا اچھی رہتی ہے. اور دیکھیں گے آپ شہروں سے بڑھ کر بیماری الحمدللہ ہی قریوں میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے قریوں میں رہنے کا اور ایک فائدہ، آگے بڑھاتے ہیں بات کو، کیا ہے؟ فتنوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. شہروں میں رہے تو کدھر بھی نظر اٹھائے تو پوسٹر، عورتوں کی تصویراں، عورتوں کے لباس ویسا نہیں. لیکن قریوں میں رہنے والے سیدھے سادے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتی. کہیں ہوتا ہے الحمدللہ. عمرآباد دیکھیں گے ایسا قریہ ہے جہاں کوئی تھیٹر ہی نہیں ہے ماشاء اللہ. تو قریوں میں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قیامت کے قریب میں لوگ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑ پر بکریاں لے کر چلے جائے گا انسان، وہاں کھڑے ہو کر اذان دے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آتی. تو لہذا قریوں میں رہنے والوں کو معمولی مت سمجھو آپ. یہاں رہنے والے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور ایک فائدہ بھی ہے یہاں رہنے کا، کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کا بڑا اچھا آپ لوگوں کو جو ہے کیا ہے موقع مل جاتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، تعلقات الگ ہے، دوستی الگ ہے. ذرا غور کرو آپ میرے الفاظ کو. آپ یہاں رہتے رامپور میں، غیر مسلموں سے اچھے تعلقات رکھو، دین دنیا کے معاملے میں لینا دینا ہے. اپنے اخلاق سے ان کو ایسا متاثر کرو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ماشاءاللہ مسلمان ہو جائے. کیا کبھی ایسے ہوا ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کوئی مسلمان ہوئی؟ نہیں. ہمارے اخلاق کے در ویسے نہیں ہیں. صحابہ کرام کے کیسے تھے؟ لہذا یہ غیر مسلموں کے اچھے تعلقات رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے نا؟ ضروری ہے ضروری. تعلقات رکھنا، دوستی نہیں کرنا. دوستی کرنا کسے بولتے؟ آپ اس کا پورا کاپی کرتے، اسے بولتے دوستی. اسلام تعلقات سے منع نہیں کرتا، دوستی سے منع کرتا ہے. قرآن میں یہود سے، نصارہ سے، یہ کفار مشرکین سے دوستی نہ کرو بولا قرآن حدیث میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ سب سے بڑے اچھے تعلقات رکھے تھے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنگی لباس ایک یہودی کے پاس رکھا تھا. معلوم ہے جنگی لباس جو پہنتے تھے گروی رکھ کر کچھ پیسے لے لیتے. حالانکہ اس وقت میں مدینے میں مالدار صحابہ بھی تھے، ان کے پاس رکھ کر پیسے لے سکتے تھے نا، لیکن آپ نے یہودی سے اپنا جو ہے معاملہ کیا. تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے، آپ لوگ اچھے تعلقات رکھو، اچھا سلوک کرو، اسلام کی خوبیاں ان کو بتاؤ. اور ماشاءاللہ یہ قریوں میں رہنے کا ایک فائدہ کیا معلوم ہے؟ آپ اسلام کی تبلیغ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی آپ کو روکتا آ کر کے؟ کام کرو. آپ کے پاس ائمہ ہیں، ادھر ادھر ہیں، دعوت کا کام کرو. آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو اگر ہمارا پڑوسی کل ہمارے خلاف کھڑے ہوگا تو کیا کریں گے قیامت میں؟ دعوت کا کام کرو، ان سے تعلقات پیدا کرو. اور اسی طریقے سے شہر دیہات کا ماحول بڑا پرسکون بھی ہوتا ہے. لیکن غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی بتا دیتے ہیں ہم، وہ کیا ہے؟ تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکبادی دینا، مٹھائی کھا لینا، یہ بھی ذرا نقصان ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گنیشا کی مٹھائی وہ لگتے کھا لیتے، ہم سب نہیں کھانا. ان کو مبارکبادی دینا بھی نہیں، ان سے مبارکبادی لے کے خاموش ہو جانا، بس ان سے مٹھائی دینا بھی نہیں، وہ مٹھائی دے تو کھانا بھی نہیں. یہ اہم بات ہے. اچھا قریوں میں رہنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بول دیا. آپ جو ہے برا نہیں ماننا، یہ چونکہ یہ چیز ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کے لیے ہم آپ کو بولتے ہیں. قریوں میں رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے آدمی علم سے دور رہتا ہے، علم حاصل نہیں کرتے. بس امام صاحب آ گئے، اسی امام کو 25-30 سال رکھ کر لوگ پوری زندگی گزارتے نہیں. قریوں میں رہنے والے کے لیے ضروری ہے اپنے مسجد کے عالم کی آپ قدر کرو. ان کو پیسہ دے ڈالنا، کھانا پانی دے ڈالنا یہ اصل میں نہیں ہے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانا. آپ مجھے جا کر اب دیکھ نوجوان ماشاء اللہ کتنے نوجوان ہیں قرآن سیکھ سکتے نا.
یہاں مکتب بھی پڑھا سکتے نا، کتنا کام کر سکتے، بس وہ عالم دین ہیں، انہوں کام کرنا چاہتے، لیکن آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. لہذا یہ قریوں میں رہنے والوں میں علم کی بڑی کمی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. علامہ ابن تیمیہ نے سورہ توبہ کی آیت میں کہا قریوں میں رہنے والوں میں علم نہیں رہتا، جہالت زیادہ رہتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ اور اس کے آس پاس میں رہنے والے قریوں میں رہنے والے بدوؤں کی مذمت بیان کرتا ہے اور کہا آگے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، ان کے اندر نفاق بھی رہتا ہے. لہذا آپ لوگ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ، جہالت سے اپنے آپ کو دور کرو. اور دوسری بات کیا ہے، قریے میں رہنے سے اور ایک بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. آپ نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، آپ نے کہا کہ جو قریے میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کے دل سخت ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ قریے میں جو رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. لہذا آپ کیا کرو، دل کو سخت ہونے مت دو، دل کو نرم رکھو. اب کیا ہوتا ہے، دن بھر جا کے کھیتوں میں ادھر ادھر کام کر کے آتے، شام میں تھک کے نماز پڑھے بغیر سو جاتے، کوئی سی بات بولے بھی دل پر ایسے گزر جائے. تو کیا ہوتا ہے، قریے میں رہنے سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. آپ لوگ اپنے دل کو نرم بنا کر رکھو انشاءاللہ. دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کرنا، قرآن کی تلاوت ہے، علماء کے بیانات ہیں، جو اپنے گناہوں پر رونا توبہ کرنا، یہ سب ہے. اور اسی طریقے سے یہ قریوں میں رہنے والوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں رہنے والے کچھ لوگ بے ادب بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں تو نہیں ہے وہ چیز، بتاتے دیکھیے سب احادیث میں بتایا گیا ہے. مجھے یاد ہے تقریباً حصور کے قریب یہ قریہ ہے جہاں مجھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے بلایا گیا تھا. میں نے وہاں اس موضوع پر خطبہ دیا تھا. کیا عید کا خطبہ یہ موضوع پہ، کیا شہر اور دیہات میں کیا فرق ہے، شہر میں رہنے والوں میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، دیہات میں رہے تو کیا ہوتا، آپ لوگ دعوت کا کام کہہ سکتے ہو، سب بتائے تھے. اور دیہات میں رہنے والے لوگوں میں اور ایک کیا ہوتا ہے، اور ایک چیز اگر آپ دیکھیں گے ذرا بے ادبی ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہات سے جو لوگ آتے ہیں نا، آگے بولتا یا محمد، یہ بے ادبی ہے. آپ دیکھو پوری سیرت میں، پوری حدیث کتاب میں کون تو بھی صحابی آپ کو یا محمد بولا ہے؟ اللہ سے نہیں بولا، صحابہ کام بولیں گے. پورے قرآن کو دیکھو آپ، اللہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم کہتا، لیکن پورے قرآن میں یا محمد ہے. اللہ اپنے نبی کی اتنا ادب کرتا، صحابہ نہیں کریں گے، ہم کو بھی کرنا چاہیے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ اگر ادب ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ادب کو باقی رکھے، اور اگر بے ادبی ہے تو آپ لوگ جو ہے مکمل طب اس کو ختم کر دو. کیسے ہوتا تھا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیڑے والے ایک صحابی کیا کر رہے تھے، قرض دیے تھے. قرض دینے میں ذرا لیٹ ہوا تو کیا کیا معلوم، مدینے کی گلی میں اللہ کے نبی چل کر جا رہے تھے، آ کر کیا کیا معلوم ہے، نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کو کھینچ کو بننا شروع کروا لے. صحابہ جا کے بولے اے ہٹو ہٹو، اللہ کے نبی کیا بولے، اخلاق دیکھو، اے چھوڑو چھوڑو اسے، برابر کر رہا ہوں انہیں، میری طرف سے قرض دینے میں دیری ہوئی، برابر کر رہا ہوں. دیکھو اگر اللہ کے نبی کو جان لیتا نا کبھی ویسا نہیں کرتا انہیں. آخری بات بیان کر، 2 منٹ ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریوں میں رہنے والے صحابہ سے کیسا سلوک کرتے. دیکھو ایک تھے حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ، جانتے نا، ایک دم بدو صحابی. ان کا کام کیا تھا، دیہات سے ترکاری لے جا کو، دودھ لے جا کو، دہی لے جا کو نبی کو دیتے تھے. ان کہاں سے، قریے سے، کھیڑے سے. اللہ کے نبی ہمیشہ ان کو گھر میں رہ کر جب بھی آتے، اللہ کے نبی جو ہے بڑا اچھے انداز سے ان سے سلوک کرتے تھے. دیکھیے کیا ہے، رولا دیتا ہے واقعہ ہے. ایک دن وہ کچھ چیزیں لے کر جو ہے اللہ کے نبی کے پاس ہے. اللہ کے نبی ان کو گفٹ بھی دیتے تھے، انعام بھی دیتے، پیسے بھی دیتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس ایک دن دیہات سے لے کر کچھ چیزیں پہنچے. جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں. اللہ کے نبی کہاں کے چلے گئے ہیں. تو شاید ازواج مطہرات نے جواب دیا ہوگا. ظاہر نے پوچھا گھر میں نہیں ہے، اللہ کے نبی بولے نہیں. تو کیا کرے سیدھا، اب جو چیز لائے ہوں گے ترکاری وغیرہ جلدی سڑ جاتی نا، وہ زمانے میں کیا نہیں تھا، فریج نہیں تھا، وہ چیزیں لے کو سیدھا بازار کو گئے. انہوں کون، ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ، جا کے مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر بیچ رہے ہیں. کون، حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا ظاہر ابن حرام میرے گھر کو آ کر گئے، مجھے ڈھونڈے، میں نہیں ملا، اس لیے بازار چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی پیچھے سے دوڑے. کیا واقعہ ہے ماشاءاللہ. گئے تو دیکھتے ہیں کہ ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ مدینے کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر بیچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہنے والے ایک صحابی کی عزت کیسے کرتے ہیں. دیکھو جا کے پیچھے سے آنکھیں بند کر ڈالے اپنے ہاتھ سے. کس کو،
آنکھ مچولی کھیلتے نہیں ویسا، سمجھ رہے ہیں آپ کو کتنا آپ کے وہ سطح پر اتر کر بول رہا ہوں. دیکھیے آنکھیں بند کر لیے تو پوچھے کون؟ اللہ کی نہیں، بولے نہیں معلوم. تو ظاہر ابن حرام کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ نبی کے نرم ہاتھ میرے آنکھ کو لگے نا، مجھے معلوم ہو گیا نبی چنو بول. اور نبی کے نرم ہاتھ کیسے تھے معلوم؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کے نرم ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ماشاءاللہ. وہ ہاتھ کس کو لگے؟ اللہ کے نبی وہ ظاہر ابن حرام کی آنکھوں کو لگ گئے. تو ظاہر بول سکتے تھے نا چھوڑو چھوڑو، نہیں بولے. تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں کو ہاتھ لگائے ہیں، نبی کا مبارک سینہ میرے پیٹھ کو لگتا ہے ماشاءاللہ. نبی کا مبارک سینہ لگنا بولے تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی سعادت مندی ہو سکتی. کیا بول رہے ہیں ظاہر ابن حرام؟ میں ذرا خاموش ہو گیا صبر کے ساتھ. کئی کو بولے تو نبی کا مبارک سینہ میرے پیٹھ سے لگ رہا ہے، لگنے دو. کتنا لمبا لگنے ہوتا کہ لگنے دو. یہ ایسی خوش نصیبی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر ابن حرام سے کیسے مذاق کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر رہے تو کہتے بھی پودینے کٹا کھتی میں کٹا ہاتھ میں رہا تو ملتا کیا ان کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کر کے ہیں کس کے؟ ظاہر ابن حرام کے. آپ نے زور سے آواز لگائی، دیکھو بھائی میرے سامنے غلام ہے، کون تو خریدتا کیا اسے؟ ماشاءاللہ کیا ہے. دیکھو دیہات میں رہنے والے صحابی کے ساتھ نبی کا سلوک دیکھو کیسا ہے. کیا پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ کون تو بھی لیتے ہیں کیا اسے؟ وہ جملہ سننا تھا. حضرت ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو دیہات میں رہتا ہوں، میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کون تو بھی مجھے خریدتا کیا؟ کون بولے؟ ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ نے کہا. اس موقع پر اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ دیکھو یہ جملہ سنے تو آنکھوں سے باہر ہو جاتے. آپ نے اس موقع پر کہا تھا کس سے؟ ظاہر ابن حرام سے. آپ نے اس موقع پر کہا کہ اے ظاہر تم ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس بے وزن بے قیمت ہو، مگر اللہ کے پاس تمہارا مقام بہت اونچا ہے. تو اس واقعے کو دیکھنے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہات سے آنے والے لوگوں کی کیسے عزت کرتے تھے، کیسے مذاق کرتے تھے، کیسے ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے. یہ تعلیمات ہم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تقریباً میں پونا گھنٹہ بول گیا. تو میں نے آپ کے سامنے کیا بتایا؟ یہ کرونا وبائی امراض سے بچنے کے لیے 10 نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی ہر چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ دیہات میں رہنے سے نقصان کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے. فائدے الحمدللہ آپ کو جو ہے کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں. جو نقصانات ہم نے آپ کے سامنے بتائے تو وہ آپ کو جو ہے آئینہ دکھانا یا آپ کو گرا کر دکھانا مقصود نہیں تھا. اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو نکال دیجئے، اگر نہیں تو الحمدللہ. دوبارہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے علماء کرام کا، تمام بزرگوں، نوجوان دوستوں، بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بستی میں سارے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ سب لوگوں کو قریے میں رہنے سے جو نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے برادران وطن سے اچھے تعلقات پیدا کر کے دعوت کا کام اچھے پیمانے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے مسجد کے امام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رامپور میں جو بھی مسلمان عورتیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم علماء کی اور تمام مسلمانان عالم کی کرونا سے ہماری حفاظت فرمائے. رمضان تک ہمیں پہنچائے اور رمضان کی حقیقی مسرتوں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور تراویح اور اس کے علاوہ جو بھی نیکیاں ہیں ان تمام کو انجام دینے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی چیز تو یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو شیخ کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک بہت بڑا موقع